ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے ہیں، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مصدر ہے، پہلا سورس ہے، وہ ہے قرآن کریم، اور کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن کریم کے بکثرت مقامات پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، آپ کے اوصاف بیان فرمائے، اور اس حد تک کہ بعض علماء نے صرف قرآن کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی آیات کو اکٹھے کیا اور ان کی شرح و تفسیر بیان کی، اور دو موٹی جلدوں میں کتاب شائع ہو چکی ہے جس کا نام ہے سیرت النبی فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے اوصاف ذکر کیے، اور جن اوصاف کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ان میں سے ہی بعض اوصاف اس آیت میں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ توبہ کی آیت، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آیا تم ہی میں سے۔ من انفسکم سے بہت ہی بڑا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حل کرنا چاہے، من انفسکم، اے انسانوں میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا تم ہی میں سے، مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری طرف رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، اگر کوئی چیز تمہارے لیے باعث مشقت ہو تو میرے نبی کو وہ گوارا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس مسلمانوں کے لیے کتنا نرم ہے، کتنا شفیق ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی چیز باعث مشقت ہے، تکلیف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کبھی گوارا نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا کہا جاتا تو دو میں سے جو آسان ترین ہوتا اسے آپ اختیار کر لیتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، کیونکہ گناہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دور تھے۔ یہ بھی رحمت تھی کہ دو کاموں میں سے ایک جو چاہے کر لو، آپ آسان ترین اختیار کر لیتے ہیں، اگرچہ آپ مشکل بھی کر سکتے تھے، لیکن مشکل اس لیے نہ کیا کہ میری امت کے لیے مشقت ہو۔ اور یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اس طرح کی کوئی ایک نہیں، بے شمار آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لا تعداد واقعات ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی رحمت للعالمین تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان فرمائے انہی میں سے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ، مبشر خوشخبری دینے والے، اور نذیر ڈرانے والے بنا کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ چوتھی بات فرمائی کہ ہم نے آپ کو داعی اللہ داعی بنا کر بھیجا، اور آخر میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو سراج منیر، آفتاب مہتاب کی طرح روشن بنایا۔ اور جس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت والے کام ان کو گوارا نہیں، حریص علیکم تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی، تمہارے لیے راہ صراط مستقیم، تمہارے لیے جنت کے وہ بڑے ہی حریص ہیں۔ بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس کے کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی تھی کہ آپ کی امت جنت میں چلی جائے۔ آپ کو یہ پسند تھا، آپ یہ چاہتے تھے پورے دل سے کہ میری امت جنت میں چلی جائے۔ اب امت کا فرد اگر خود چاہے کہ میں نہیں جاتا تو کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ گزشتہ جمعہ میں یہ بات کی تھی کہ ہدایت، قرآن ہدایت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، اگر کوئی ہدایت اختیار نہیں کرنا چاہتا، آج تو وہ موجود نہیں، جب موجود تھے بدبخت لوگوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ جن کے سامنے آپ کی حیات طیبہ موجود تھی، جن کے سامنے آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ گویا کہ آپ چلتے پھرتے قرآن، یعنی قرآنی احکام جتنے بھی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا آپ کرتے رہے، جن سے منع کیا گیا آپ ہمیشہ اسے باز رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے مشقت والے کاموں کو ناگوار سمجھنا، اس میں بھی رحمت للعالمین ہے اور ہمارا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام ایسے بتائے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ڈرتے تھے، خود مبتلا ہو جائیں گے ہرگز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو جائیں گے ان برے کاموں میں ہرگز نہیں، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ میری امت میں کہیں یہ برائیاں نہ آ جائیں، اور آپ نے ہر برائی سے منع کیا اور ہر اچھائی کا حکم دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں جو اچھا ہے اور آپ نے حکم نہ دیا ہو، اور کوئی ایسا کام نہیں جو برا ہے اور آپ نے اس سے روکا نہ ہو۔ علماء کرام دعائیں مانگتے ہیں جس وقت، ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں ہر اس کام سے بچا کے رکھ جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ نے ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے روک دیا، ہر وہ کام جو جنت میں لے جانے والا ہے اس کا حکم فرمایا۔ ہمارے بارے میں بعض کاموں کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کی شجاعت،
آپ کی دلیری، آپ کی بہادری، آپ کی جواں مردی، ان باتوں کے مقابلے میں ڈرتے تھے، لفظ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ ڈرتے تھے، کیا بات ہے؟ ڈرتے اس سے نہیں تھے کہ یہ ہمیں کوئی ماریں گے، کوئی ہمیں کچھ ایسا کریں گے، آپ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہو کر جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ڈر یہ تھا۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملیں گے، جن میں اخوف ما اخاف علی امتی، یہ الفاظ خاص طور پر آئیں گے۔ میری امت جن کاموں میں مبتلا ہو جائے، جن کا مجھے خدشہ ہے، جن کا مجھے خوف ہے، ان میں سے یہ ہے، اور ان میں سے یہ ہے، اور ان میں سے یہ ہے، بہت سارے کام آپ نے بتائے۔ اور ان بہت سارے کاموں سے، ان میں سے ایک کام جس کا آج بطور خاص تذکرہ ہوا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، کوئی بڑا جرم ہے، کسی کے پیسے کاٹ لیے ہیں، کسی کی جیب کاٹ لی ہے، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، اور دوسری میں فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔ معنی دونوں کا ایک طرح کا ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جن چیزوں سے اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک چیز ریاکاری بھی ہے۔ اور فرمایا کہ شرک خفی ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الریا، ریاکاری شرک خفی ہے۔ ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ خوف ہے اپنی امت پر ریاکاری کا، شرک خفی کا یا شرک اصغر کا۔ دجال وہ فتنہ ہے جو قیامت تک آنے والے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا فتنہ کہ دجال کا ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے دجال کو دیکھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دجال ہے بھی یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سمندری سفر میں ہیں، کشتی ٹوٹ گئی اور پانی نے اس لکڑیوں کے ساتھ جہاں کہیں کسی جزیرے پر لگایا، جزیرے پہ جا کے لگ گئے، اور وہاں جساسہ کا ذکر ملتا ہے، ایک جانور عجیب قسم کا آگے آگے جیسے کہتے ہیں نا کہ پھدکتا پھرتا ہے، چھلانگے مارتا پھرتا ہے۔ بلاخر اس نے بولنا شروع کیا، وہ دجال کے پاس لے گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایک دیکھی بالی حقیقت، اب اس سے آدمی انکار کر دے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ صحابی نے دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور وہ کیا کیا کچھ کرے گا، وہ باتیں تو بڑی لمبی ہے نا، کہ لوگوں کے ایمان کو کس طرح آزمایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہ اس کے بارے میں خبر نہ دی۔ ہر نبی، اب کسی کو معلوم تو ہے نہیں پہلے نبیوں میں سے کہ کب آنے والا ہے، اب تو آخری نبی بات فائنل ہو گئی نا کہ قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔
پہلے انبیاء بھی دجال کے بارے میں اپنی امتوں کو کہتے گئے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مما اخشى علیکم فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن، میں جن چیزوں سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ان میں سے کچھ فتنے ہیں جن کا تعلق پیٹ سے ہے۔ پیٹ سے تعلق رکھنے والے فتنے ہیں یا نہیں؟ حلال کما کے کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، یہ سارے پیٹ کے فتنے ہیں۔ پیٹ کا ایندھن جمع کرنے کے لیے ہم ہر الٹا سیدھا کام کر گزرتے ہیں، یہ پیٹ کے فتنے ہیں۔ اور دوسرے فتنے مال کے، تیسرے فتنے اولاد کے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فتنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا شمار فرمایا انہی میں سے یہ فتنے بھی ہیں، اور مضلات الفتن، بڑے بڑے گمراہ کن فتنے۔ اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا فتنہ بتایا، اور دجال کے بارے میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ قیامت تک ما کانت الفتنہ ولا تکون، نہ پہلے آپ کی حیات طیبہ سے پہلے کبھی اتنا بڑا فتنہ نہیں گزرا، ولا تکون حتی تقوم الساعہ، اور نہ ہی قیامت آنے تک کوئی فتنہ ہوگا اکبر من فتنۃ الدجال، جو فتنہ دجال سے بڑا ہو۔ ولا نبی الا حذرہ امتہ، ولا من نبی الا حذرہ امتہ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نبی نے کہ دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی امت کو خبردار نہ کیا۔ اور آپ ارشاد ہمارے ہیں کہ یہ ریاکاری جو ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑی ہے۔ اب اندازہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نرم دل ہونا، ہمارے لیے مشقت والے کاموں سے ہمیشہ ہمیں بچانے کی کوشش کرنا۔ آپ معراج کے واقعہ میں نمازوں کا واقعہ دیکھ لیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً 50 نمازیں پڑھ سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے ہر وہ کام کیا جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں تھوڑا سا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ طریقے سے وہ کام سر انجام دیے۔ آپ کی بات ہوتی تو 50 بھی آپ رکھ لیتے، لیکن امت کے بارے میں ایک مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، 10 کر کے نمازیں کم ہوتی گئیں، اور بالآخر 5 کی باری آ گئی۔ حدیث معروف ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ، ایک چکر لگ جاتا تو ہمارا تو کام سیدھا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پرواہ نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے کوئی ایک آدھ رہ جاتی، کوئی سمارٹ سی نماز، میں نے ایک مرتبہ لطیفہ سے رہا تھا نا، سمارٹ سی کوئی نماز رہ جاتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کے بعد جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں نہیں جاؤں۔ اور اللہ رب العزت نے 5 پڑھنے والے کو 50 کے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ 5 پڑھ لو تمہیں 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ اور اس ریاکاری کا تعلق ان 5 نمازوں سے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ریاکاری کا تذکرہ فرمایا ہے، اسے شرک اصغر قرار دیا، اسے شرک خفی قرار دیا، اسے دجال سے بدترین فتنہ قرار دیا ریاکاری کو۔ اور شرک اصغر نماز میں بھی ہے، اور وہ کیسے ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھو تو چھوٹی رکھو،
فرض پڑھو تو چھوٹی رکھو اور نفل پڑھو تو جتنی چاہے لمبی پڑھو۔ آج کل اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے، فرض پڑھیں گے تو لمبی، یہ خاص طور پر آئمہ کے لیے، بھائی آپ کیا لمبا کریں گے اور کیا چھوٹا کریں گے۔ آئمہ کو جو نمازیں پڑھاتے ہیں انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج یہ جو حدیث رسول کے بالکل برعکس چل رہے ہیں، تھوڑا سا ہوش سے کام لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے مریض بھی کھڑا ہے، مسافر بھی ممکن ہے، کمزور بوڑھا بھی ممکن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ یہ کرسیوں والے ہیں۔ جو آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کسی مجبوری کے تحت، وہ اگر کہیں کہ وہ لمبی جتنی چاہیں ہم کر لیں، وہ تو کرسی پر ہے، کیا معلوم ہے کہ وہ کس مشکل کے ساتھ ہی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کی بجائے ہمارا سلسلہ جو ہے بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام چھوٹی نمازیں پڑھائیں، خود پڑھیں تو لمبی پڑھیں۔ اب امام لوگوں کو لمبی پڑھاتے ہیں اور خود پڑھیں تو چھوٹی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے انداز سے، وہ ٹھک ٹھک سجدے والے ہمارے یہاں بہت ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں بہت ہیں۔ آپ بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے پہ سجدہ، اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ آپ یقیناً محسوس کرتے ہوں گے، آپ اللہ اکبر کہ آپ نے نماز شروع کی، 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، تو سلام پھر کے دیکھا کہ دوسرا تو نظر بھی نہیں آ رہا مسجد میں، اس نے بھی 2 رکعتیں آپ کے ساتھ شروع کی تھی۔ آپ نے ایک پڑھی ہوگی، وہ 2 مکمل کر کے جا چکا ہے۔ اور سجدے سے سر اٹھانے کا بڑا عجیب انداز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سر سجدے پر رکھا ہوا ہے، اب ساتھ دونوں طرف ہاتھ بھی ہیں، ان ہاتھوں کو گھٹنوں کو بھی لگانا ہے درمیان میں، کیونکہ وہ بھی ایک سنت ہے۔ سنت تو ہے بیٹھنا، اتنا بیٹھنا حتی تطمئن جالساً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ تم بیٹھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ ہے بیٹھنا، لیکن اب یہ بیٹھنا دیکھیں کہ اس کو اٹھنا بھی ہے، دائیں بائیں ہاتھ بھی ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگانا کافی سمجھتا ہے، یہ ایسے یہ مشین چلتی ہے، آپ دیکھیں عجیب لگتا ہے، یعنی یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ گھٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سجدہ ہے، اس سے سر اٹھے گا اور پھر دوسرا سجدہ۔ یعنی نماز کو مذاق بنا رکھا ہے ہم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی نماز کا عادی ہے، جلدی جلدی سجدے رکوع کر رہا ہے، اس آدمی نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے جو باس ہے یا مدیر ہے یا کفیل ہے یا کچھ بھی کہہ لیں، اور وہ نماز دوسری طرح پڑھتے ہیں۔ ذرا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں بھی، یہاں کے بھی، کہ وہ نماز ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ یہاں نہیں بلکہ اکثریت یہاں کی ایسی ہے کہ نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں گے، چاہے 4 ہی کیوں نہ فرض پڑھے، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ پتہ ہو کہ پیچھے مدیر ہے اور نماز وہ مزے سے پڑھتا ہے، اب آگے والے نے پہلے جو 1 رکعت پڑھ لی یا 2 پڑھ لی یا 4 پڑھ لی، وہ تو پڑھ لی، جیسے پتہ چلا کہ شیخ پیچھے ہے، اب اس نے سنوار کے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے ریاکاری۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نمازیوں کی ریاکاری کا ذکر کیا ہے۔ چھوٹی صورت ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اسی صورت میں فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پہلی بات یہ کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، وَيُرَاءُونَ، وہ ریاکاری کرتے ہیں، یراؤن۔
نماز تو یقیناً پڑھتے ہیں، پانچوں ہی پڑھتے ہیں، لیکن ریاکاری کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھا تو اچھی پڑھ لی، اکیلے پڑھی تو تلٹ پڑھ کے رکھ دی۔ ادھیڑ کر رکھنے کی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں کے لوگ بعض ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا۔ پاکستان سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے، شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ، پشاور میں ہیں، یہ بڑے محدث عالم ہیں۔ تو یہاں آئے ہوئے تھے اپنے کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ ہم ایک جگہ تھے، یہ دمام جو حیات پلازا ہے نا، اس کے قریب کی بات ہے۔ گھر سے نکلے تو مسجد میں پہنچتے پہنچتے جماعت نکل گئی۔ اب دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھانے لگا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا، پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ آدمی قیام میں ہے، ہم رکوع میں ہیں، وہ کھڑا ہے، ہم سجدے ہیں، وہ بیٹھا ہے، ہم بیٹھے ہیں، وہ سجدے میں ہے۔ ہمیں پہلی رکعت میں اس نے اپنے ساتھ ملنے نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اٹھیں گے نا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا طاقتور تھا اور بڑا بھاگ رہا تھا۔ وہ کب 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور درمیان والی دعا، یہ سارا کچھ کب کرتا تھا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ پہلے ہمارے مہمان شیخ عبدالعزیز نورستانی وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر دیکھا دیکھی ہم سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب نماز خراب کیسے کر لیں ہم؟ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے نہ پڑھی جائے۔ یہ بھی ویل للمصلین میں سے آئے گا کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے پڑھے، تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ریاکاری کا خاص طور پر تذکر فرمایا، اور نمازیوں کے حوالے سے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور ریاکاری اتنا برا عمل ہے کہ دنیا کے اگر کہا جائے کہ مسلمانوں کے لیے جو عظیم ترین اعمال ہیں، ان میں سے 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی سوچتا ہے تو صحیح بات ہے کہ ان کاموں کی عظمت ذہن میں آ جاتی ہے کہ واقعی یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ اور ان کاموں میں سے جو بھی آدمی کرتا ہے یقیناً وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے گرم کی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ جن 3 لوگوں سے سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ 3 کون کون ہیں؟ سب سے پہلا شہید۔ کہنے کو وہ شہید ہے، وہ مجاہدین کے ساتھ ہی جہاد کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کے دماغ میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بھی تاریخ میں اپنا نام کریں گے، مریں گے تو کچھ کام کر کے جائیں گے، تاریخ میں نام آنا چاہیے ملک کی تاریخ میں کہ یہ کوئی کچھ کر کے گیا ہے، اور نام و نمود ہوگی، لوگ بہادری کے قصے گایا کریں گے ہمارے۔ اس کی نیت یہ ہے، اس نیت سے اس نے اپنی جان، اب اندازہ کریں کہ جان کتنی پیاری ہے۔ پیسہ بھی تو بڑا پیارا ہے، لیکن اس سے بھی جان پیاری ہے۔ ڈاکو لوگ حملے کرتے ہیں گھروں میں آ کے، اور جہاں جہاں چاہیں، کتنے واقعات ایسے آتے رہتے ہیں۔ سارا کچھ، عورتیں زیورات نکال رہی ہیں، شوہر گھڑی بھی نکال رہا ہے، موبائل بھی نکال رہا ہے، اپنا جو پرس ہے وہ بھی نکال کے دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی سب کچھ لے جاؤ لیکن گاڑی کی چابی لے جاؤ، ہمیں نہ مارو۔ جان سب سے پیاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی جان انہوں نے بھی الگ کر لی۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو دوسرے لمحے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب معاملہ بنا ہے، اب کام بنا ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی پیاری چیز کو وہ قربان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں، تاریخ کے لیے، ہسٹری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں میرا نام ہوگا، میری فیملی کا نام ہوگا، اس کو فلاں ملا تھا۔ کتنے ہمارے پاکستان انڈیا میں کتنے ہیں الگ الگ، تمغہ جرت، تمغہ بصالت اور نشان حیدر اور چکرویر، پرمویر، چکرویر، کیا کیا چکر ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اور کچھ ان بڑے بڑے تغموں سے کچھ ایسے تغمے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو کیوں دیا گیا۔ کچھ تغمے اب ان کا نام لیں گے تو بلا وجہ ہم کیوں اپنا جمعہ کا اور مسجد کا تقدس خراب کریں۔ ان لوگوں کو بڑے بڑے تمغے دیے گئے ہیں، بس وہ شاید بنائے انہیں کے لیے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اس نے تمغے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو ہسٹری میں لکھوانے کے لیے اپنی جان گوائی۔ قیامت کے دن کہا جائے گا، لایا گیا، سوال جواب ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذب، جھوٹ بول رہے، تو نے تو اس لیے جان وہاں قربان کی، لیقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے بھائی، بڑا کام کر دکھایا۔ حافظ صاحب کو لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حافظ، پورا قرآن دل پر نقش ہے، دن کو رات کو جب چاہے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ اللہ رب العزت نے 114 سورتیں، 30 سپارے اس کے دل پر نقش کر دیے ہیں، اور کتنی محنت کا یہ کام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا ہاں حافظ صاحب، قاری صاحب، صوفی صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، جن جن ناموں سے وہ چلتا رہا، تو کہے گا یا اللہ تیرے کلام کو میں نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا میں نے پہنچایا۔ کیوں؟ تیرے لیے، تیرا کلام ہے، تیرے لیے پہنچایا۔ اللہ اسے بھی وہی فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو اس لیے کہا لیقال لک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا قاری، خوش الحان قاری۔ قاریوں کو کہتے ہیں خوش الحان قاری، اور مولویوں کے بارے میں کہیں گے بڑی لچھے دار تقریریں کرتا ہے۔ اب وہ لچھے پتہ نہیں تقریر میں کہاں سے ڈالے جاتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں بھارت کوئی لوگوں کو لکھا ہوا لچھے دار تقریر۔ اور تیسرا ہے جس نے اپنا مال، جو جان کے بعد قیمتی ترین چیز ہے، وہ بہت بانٹا، دنیا میں تقسیم کیا، اور اسے کہا جائے گا ہاں بھائی، تو کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں پیسہ لگنا چاہیے اور میں نے لگایا نہ ہو۔ کیوں لگایا ہے؟ تیرے لیے۔ جھوٹ بولتے ہو، تو نے اس لیے لگایا لیقال لک سخی، تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا سخی ہے۔ اور وہ کہہ دیا گیا، لوگوں نے تمہیں سخی مانا، تمہارے گن گائے، اور وہ تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ریاکاروں کو قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تم اپنے عمل کا بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم کرتے تھے، میرے لیے تو کرتے نہیں تھے۔ جن کے لیے کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہاں نہ درہم نہ دینار، وہاں جو بھی سودے ہوں گے وہ ہوں گے نیکی اور بدی پر، گناہ اور ثواب پر۔ وہاں اگر کسی نے کسی کو گالی نکالی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ 500 دینار لے لو، 10,000 ریال لے لو، مجھے معاف کر دو، نہیں۔ وہاں تو نیکیوں میں سے نکال کے دیا جائے گا۔ جب یہ کھاتا ختم ہو، حدیث معلوم ہے نا، مفلس والی حدیث، کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟
جس کے پاس نہ درہم نہ دینار، فرمایا نہیں، قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر برائیاں اس پہ ڈالی جانا شروع ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے اعمال کو برباد کر دے گا، اور ریاکاری کرنے والا منافق بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ فجر اور عشاء ان دو نمازوں سے وہ غائب ہوتے ہیں۔ فجر اور عشاء دو نمازوں سے غائب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ان دو نمازوں میں، یہ ویسے بات ہے اس وقت کی، ان دو نمازوں میں روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، کون آیا کون نہیں آیا، نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، پردہ رہ جاتا ہے۔ آج کل تو خیر پردہ کم ہی رہے گا، آج کل تو اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر مسجد میں آ جائے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کرے کہ منافقین کی تعداد بھی کم ہو گئی ہو۔ آپ نے نمازوں ہی کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ منافقین پر یہ دو نمازیں بھاری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تو دکھلانا تھا کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھنے آیا ہوا ہوں، اور اندھیرے میں تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، نہ عشاء کے وقت نہ فجر کے وقت، تو وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ عمل ایسا ہے ریاکاری کہ یہ جتنے بھی باقی کے اعمال ہیں ان سب اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک جو ہے اخفا من دبیب النمل، شرک داخل کیسے ہوتا ہے تمہارے مابین، تمہیں یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل میں شرک داخل ہو گیا۔ دبیب النمل کیا ہے؟ چیونٹی کا چلنا، اور چیونٹی کے چلنے کی کوئی آواز ہوتی ہے؟ آدمی لیٹا ہوا ہو، سب سے قریب ترین اس وقت تکیے پر ہوگا نا کان، یہ دائیں پہلو پہ لیٹنا چاہیے نہیں؟ سنت یہ ہے کہ سونے سے پہلے دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے اور سو جائیں، پھر جب بعد میں پلٹتے رہیں جیسے بھی ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں رات کو سوتے وقت۔ اور دعا یہاں ایک دن پہلے ذکر ہوا تھا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا کر کے سوئیں، اور دیگر دعائیں موجود ہیں اس سلسلہ میں جو سوتے وقت کی ہیں۔ بہرحال یہ کہ آدمی کا تکیے پر کان ہے اور کان کے ساتھ چیونٹی پھر رہی ہے، بلکہ کان پر چیونٹی گھوم رہی ہے، کہتے ہیں نا ان کے کان پر چیونٹی، اتنے وہاں تو ہے جوں نہیں رینگتی ہے۔ جوں کے رینگنے کا اور چیونٹی کے رینگنے کا تھوڑا فرق ہے۔ جوں کے رینگنے کا شاید پتہ ہی نہیں چلتا بالکل ہی، چیونٹی کان کے اوپر چڑھ جائے گی تو پھر ہے، لیکن ساتھ کہیں قریب ترین بھی آپ اس کی آواز نہیں سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح چیونٹی کے قدموں کی آواز نہیں کہ وہ کب داخل ہوئی کب نکل گئی، اسی طرح ریاکاری کی کوئی آواز نہیں ہوتی کہ کب وہ تمہارے عمل میں داخل ہوئی۔ شیطان اتنا لعنتی ہے، لعنتی تو ہے ہی نا، وہ رجیم اور لعین، اتنا لعنتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ہمارے عمل کے سلسلہ میں آتا ہے کہ آؤ اب آج نماز کے لیے چلتے ہیں، آج وہاں فلاں 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 سارے لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ شیطان سب سے پہلے بندے کے عمل کے لیے جو نیت ہے اس میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اب فلاں فلاں آئے ہوں گے، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، نیت خراب ہو گئی یا نہیں؟ سب سے پہلے نیت خراب کرے، پھر نماز شروع کر ہی دی اور پورے اخلاص کے ساتھ، یا کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنا شروع کی، اب نماز کو خراب کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ اور نماز کی خرابی، جو چیزیں گھر میں بعض دفعہ کوشش بھی کریں نا یاد آ جائیں، تو یاد نہیں آ رہی، اللہ اکبر کہ نماز شروع کی، ٹھک سے وہ یاد آ گئی، جو جس بات کے بارے میں سوچتا رہا، میں کوشش کرتا رہا کہ یاد کروں، وہ تو یہ ہے۔ یہ کون لایا ہے؟ آپ کے دماغ نے کام نہیں کیا، یہ دوسری ایک سپر پاور ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ یہ کام شیطان کا،
نماز کے دوران آئے گا، ادھر ادھر بہکائے گا، بھٹکائے گا، دماغ کو اتنا گھمائے گا کہ یہی یاد نہیں رہے گا کہ میری رکعت کون سی ہے۔ ایسا ہو رہا ہی نہیں، رکعت تک بھلا دے گا، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ پہلے نمبر پر نیت خراب کرے گا، دوسرے نمبر پر عمل کو خراب کر دے گا، اور تیسرے نمبر پر پھر وہ ریاکاری لے آئے گا۔ اور وہ کیسے لائے گا؟ آپ نے ایک عمل کر لیا اللہ کے لیے، آپ چاہتے تھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، عمل کر لیا، اب ایسے دل میں آ رہا ہے، بلکہ وہ دل میں ڈال رہا ہے، فیڈ کر رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ کتنا بڑا کام کیا ہے تو کسی کو تو بتایا نہیں۔ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، پہلے تو ہوتا تھا نا بڑا زور لگا کے کسی نے اپنے گاؤں میں بتا لیا، یہی ہوگا کیا ہوگا، کہیں چلا گیا بتا۔ آج بڑا آسان ہے، واٹس ایپ کھولو، ایک کلک اور ہزاروں کو ایک میسج فوراً چلا جائے، جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں یا عمرے سے ہو کے آ گئے۔ جانے والا پہلے الگ ہے، اور وہ نیت کی خرابی والا، عمرہ کر کے آ گئے ہیں، حج کر کے آ گئے ہیں، فلاں کام ہم نے کیا ہے، پچھلے دنوں سیلاب آئے ہوئے تھے، ہم نے اتنے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، اتنے لوگوں کو ٹینٹ مہیا کیے، اتنے لوگوں کو گھر بنوا۔ اگر یہ نیک نیتی سے کسی کو بتاتا ہے تو یقیناً یہ ثواب ہوگا، تاکہ کوئی اور بھی شرکت کرے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کام چل رہا ہے، کام ختم ہو چکا، اور یہ اب لوگوں کے سامنے اپنے اس کارنامے کا ذکر شروع کر دیتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ شیطان اتنا لعین ہے کہ آپ اندازہ کرو، کام سے پہلے نیت خراب، کام کے اندر کام خراب، کام کے بعد پھر نیت کی خرابی، ریاکاری۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا، سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی طرح اسلام سے نکل جائے، کافر ہو جائے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، کچھ دن ہوئے اور پھر کل پرسوں دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ ایک شیخ علی طنطاوی گزرے ہیں، شیخ علی طنطاوی۔ افطاری کے وقت عموماً سعودی ریڈیو کیا اور یہ گلف کے ریڈیو کیا، عموماً افطاری کے وقت 5-7 منٹ کا ایک پروگرام لگایا کرتے تھے، اور وہ چشمے والے شیخ ہیں، چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر وہ ساتھ رکھ لیتے تھے، کھجوریں وغیرہ، افطاری کا سامان پڑا ہے، یہ ان کا سارا سیٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بیٹی نے مضمون لکھا ہے، انہوں نے کہا، مضمون لمبا ہے، میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ شیطان کافر کیسے، اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ ان کی بیٹی نے اپنے خاندان سے لے کے پھر پورا ایک جائزہ پورے لمبے مضمون میں دیا کہ جو لوگ اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر کافر ملکوں میں جا کے مستقل، کہتے ہیں نا، سیٹل ہو جائیں، مستقل جہاں کافروں میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اس نے بتایا کہ جو آدمی 100 سال سے اپنی فیملی کو کسی بھی کافر ملک میں لا کے سیٹل کر چکا ہے، یورپ کی بات ہے یہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، ان 100 سال کے دوران ان لوگوں میں سے 40% لوگ اسلام سے خارج ہو گئے۔ نیا پیدا ہوا، تھوڑا سا اسلام سے دور ہوا، اس کے بعد تیسرا پیدا ہوا اور دور ہوا۔ 100 سال میں بہرحال 3-4 جنریشن نکل جاتی ہیں نا، 3-4 بھی نہیں، زیادہ بھی نکل سکتی ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، اسلام سے نکل گئے، وہاں کا رنگ اتنا آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہاں 18 سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا کر رہی، وہ فوری طور پہ گورنمنٹ پکڑ لے گی۔ وہاں آوارگی، وہاں بے دینی بڑھتی ہے، شیطان انسان کو کافر تک کروا دیتا ہے، اور ہو رہے ہیں لوگ۔ 40%، پھر اس نے 50 کا، پھر 40 سالوں کا تجزیہ کر کے اس نے کہا کہ میرے اپنے خاندان سے، باہر کی بات ہو تو کہا جا سکتا ہے جی ایسے ہی بات،
میرے اپنے خاندان میں سے 70 لوگوں میں سے، یعنی اپنے دادا کے پوتوں کی وہ بات کر رہی ہے، تو یہ اس کے کون ہوئے؟ اپنے خاندان کے لوگ ہوئے نا، دادا کے پوتوں میں سے۔ تو کہے گا کہ نہیں، شرک اکبر میں مبتلا کر دو، قبروں کی پوجا کریں، مردوں سے مانگیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہاں بھی کوئی نہیں آتا تو شرک اصغر میں لگا دیتا ہے، جس کا تذکرہ ہم یہ کر رہے۔ اور یہاں سے بھی اگر کوئی نکلتا ہے تو پھر اب اس کی باری آتی ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ تو محض فضیلت والا عمل ہے۔ اگر فرائض نہیں چھڑا پاتا تو پھر آ جائے گا کہ یہ تو محض فضیلت والا عمل ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ فضیلت والے عمل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہر نماز کے فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیے، نفلی نمازیں چھوڑ دی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو یہ بھی نہیں چھوڑ رہا، چلے اسے مباحات میں ڈالتے ہیں۔ مباحات کیا ہے؟ جس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں، نہ ثواب ہے۔ ایسے ہی جو کام ہے دنیا کے بہت سارے، جس پہ کوئی گناہ ثواب نہ، اسے کہا جاتا ہے مباح۔ مسلمانوں کو وہ مباحات میں ڈالتا ہے، جب یہ مباحات میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ممنوعات میں چلے جاتے ہیں۔ یہ شیطان مسلسل مسلمان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک تذکرہ زبان کے بارے میں، اور یہ دبیب النمل کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا کہ شرک جو ہے یہ اس طرح آتا ہے کہ جیسے چیونٹی آتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح آ گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک۔ یہ دعا جو شیخ نے 2 مرتبہ دہرائی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم، اے اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے کروں، پتہ بھی چل جائے کہ یہ شرک ہے لیکن کروں۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے موحد ہوتے ہیں، 2 3 4 سال بہو کے یہاں بچہ نہیں ہوا، کسی نہ کسی بازار کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جان بوجھ کے شرک ہوا یا نہیں؟ موحد تھے، پتہ ہے کہ نہیں ہوتا، اب ادھر ذرا تھوڑی سی تکلیف محسوس ہونے لگی، فوراً بھاگنے لگے کہ کسی نہ کسی پیر کو، کسی نہ کسی مزار سے کچھ لے کے آؤ تاکہ ہمارے یہاں بچہ۔ یہ ہے شرک جان بوجھ کر اختیار کرنا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شرک ہے اور میں جانتا نہیں اور میں کہیں کر گزرا۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اس کا بہت ہی ظاہر ہے کہ فائدہ ہوگا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ جب کوئی بھی کام کرے اس کو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اگر اللہ کے لیے ہوگا، مخلص ہوگا، وہ اصحاب کہف والا واقعہ ذہن میں رکھیں، زندگی میں بھی ان کو اللہ رب العزت نے جان خلاصی دی، اور آخرت بھی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اچھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جو بھی کام کریں خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ سب کو اللہ رب العزت ہر قسم کے شرک سے، ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔